لکھا ہے کہ میں راہبر معظم کا مقلد ہوں، سوال یہ ہے کہ کیا زنجیر زنی جائز ہے یا حرام؟ راہبر معظم کا حکم ہے، نہ فتویٰ، حکم ہے کہ چونکہ اس عمل سے، زنجیر زنی کے عمل سے دشمن سوء استفادہ کرتا ہے، وہ مذہب کی توہین ہوتی ہے اور مذہب کو بدنام کرتے ہیں، اس وجہ سے حکم راہبر ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، نہ ایران کے اندر نہ ایران سے باہر، یعنی کوئی خونی آلہ استعمال نہ کریں۔ اس کا مفصل راہبر نے دلیل بھی دی ہے کہ کس وجہ سے یہ منع کیا ہے، یعنی وہی دلیل جو عرض کیا تھا کہ جب برطانیہ قبضہ کر رہا تھا، ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ایک تجارتی معاہدے کے تحت، پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد یہ تجربہ دہرانا چاہا ایران کے اندر انہوں نے، اور تمباکو کا معاہدہ کیا، تمباکو کی کاشت کا۔ اس وقت انہوں نے ایرانی، اس وقت قاجاری حکومت تھی، اس قاجاری شاہ نے برطانیہ کو ٹھیکہ دے دیا، پورے ایران کے اندر تمباکو کی کاشت، تمباکو کی کٹائی اور تمباکو بنانا اور امپورٹ ایکسپورٹ سب برطانیہ کا ٹھیکہ تھا۔ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے یہاں ٹھیکہ لیا تھا اور گھسی تھی، وہی ادھر گھسی۔ سید جمال الدین افغانی، نام سنا ہوا ہے سب کا، لیکن ہمیں اتنی معرفت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت ہو اس شخصیت کے بارے میں گفتگو بہت ضروری ہے، اس کی شناخت بہت ضروری ہے، کیونکہ آج آپ نے پوچھا نا ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، کیسے قیادت کی ضرورت ہے؟ ہمیں آج سید جمال الدین افغانی جیسی قیادت کی ضرورت ہے، اس قوم کو، پاکستانی ملت کو، اس سطح کے، اس کیلیبر کے عالم کی اور رہبر کی ضرورت ہے ہمیں۔ جن کی ضرورت ہے وہ کم ملتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے وہ زیادہ مل جاتے ہیں ہمیں، بار کیف ہماری بھی قسمت ہے۔ انہوں نے جا کر اس وقت کے مرجع تقلید مرزا شیرازی بزرگ، شیرازی کبیر جن کو کہا جاتا ہے، سامرا میں تھے، مرجع تقلید جن کے تمام عالم تشیع تقلید کرتا تھا، اس مرجع تقلید کو جا کر جمال الدین افغانی ملے اور جا کر کہا کہ اے مرجع تقلید، تیری قوم بک رہی ہے، تیرا ملک ختم ہو رہا ہے، یہ وقت ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر۔ وہ مرجع آغا شیرازی کبیر نے کہا میرے پاس کیا طاقت ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ تجارتی معاہدہ ہے۔ اب تجارتی معاہدہ اس سے کیا ہے، اس سے تجارت ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کیا ہوگا اس تجارت کے بعد، اور پہلے کیا ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ۔ پہلے بات سمجھائی ان کو، جب وہ سمجھ گئے پھر انہوں نے کہا کہ آپ مقابلہ کرو۔ کہا کیسے مقابلہ کروں؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس ایک فوق العادہ و غیر معمولی طاقت ہے۔ کون سی طاقت؟ طاقت فتویٰ۔ یہ مرجعیت راہبری ہے، اسی لیے دی گئی ہے آپ کو کہ جب خطر آئے قوم پر، ملک پر، اس کو بچاؤ، اس طاقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا پورے ایران کے اندر، کسی روایت اور آیت میں تمباکو حرام نہیں ہے، نہ قرآن میں حرام ہے، نہ حدیث میں حرام ہے، چونکہ اس وقت تمباکو ہوتا ہی نہیں تھا، پیتے ہی نہیں تھے لوگ، لیکن ہے جائز نہیں ہے آج بھی، چونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مضر ہے، خبردار تمباکو صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر طبیب ڈاکٹر بھی کہہ دے مضر ہے تو مضر ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی سیاسی حرمت تھی، جو سید جمال الدین افغانی نے جا کر مرزا شیرازی سے فتویٰ دلوایا، اس کی سیاسی حرمت تھی۔ سیاسی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے تیری ملت بھی بک جائے گی، تیرا ملک بھی بک جائے گا۔ انہوں نے فتویٰ دیا، پورے ایران کے اندر اسی دن اوکے توڑ دیے گئے، تمباکو جلا دیے گئے، حتیٰ شاہ ایران جس نے معاہدہ کیا تھا یہ خود حقہ پیتا تھا، حقہ پیتا تھا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا حقے کا ٹائم ہو گیا، حقہ لے کر آؤ۔ اس نے کہا حقہ لا حقہ، آج کوئی حقہ نہیں۔ وہ شاہ تھا، جلال میں آ گیا کہ تمہاری یہ جرأت کہ مجھے حقہ نہیں دیتے۔ وہ نوکر نے کہا، اس نے کہا کہ کیوں حقہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ممنوع ہو گیا، حرام ہو گیا حقہ۔ کس نے حرام کیا؟ کہا مرزا شیرازی نے حرام کر دیا۔ مرزا شیرازی کون ہوتا ہے؟ یا میری حکومت ہے۔ نوکر نے کہا کہ زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ جب نوکر کی زبان سے یہ سنا تو کہا نہیں ٹھیک ہے، مرزا نے حرام کرا دیا، حرام ہے۔ یہ قوم تھی عزیزان، اس لیے وہاں انقلاب آیا کہ راہبر کے احکام کو سمجھتی ہے وہ قوم، اتنا شعور رکھتی ہے کہ جب راہبر کسی چیز کو سیاسی طور پر حرام قرار دے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو ان بکھیڑوں میں نہیں ڈالا جائے گی جی دلیل کیا ہے، روایت کیا ہے، آیت کیا ہے۔ تمباکو کی حرمت پر کوئی آیت نہیں ہے، تمباکو کے حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس وقت ایک مرجع تقلید نے امت سے کہا
کہ تمہاری حفاظت کے لیے ضروری ہے تمباکو نہ پیو، حرام ہے، وہی تمباکو بعد میں جائز ہو گیا. جب وہ معاہدہ ناکام ہو گیا، ملت آزاد ہو گئی، پھر ٹھیک ہے اب کر سکتے ہو، کیونکہ اب کوئی نقصان نہیں. یہ درایت قوموں کے اندر شعور موجود ہو. اس میں بہت بڑا کردار علماء کا تھا. مرزا شیرازی کا فتویٰ فرد کو نہیں ملا، علماء نے یہ فتویٰ امت تک پہنچایا. اس قوم کے علماء مرجعیت کے تابع تھے، رہبری کے تابع تھے، لہذا انہوں نے جا کر مرزا کا سیاسی فتویٰ جا کر امت کو بتایا کہ اس تناظر میں یہ فتویٰ ہے. امت نے بھی فوراً سمجھ لیا. آج رہبر نے وہی فتویٰ تکرار کیا ہے. اور اسی طرح کے مشابہ فتویٰ بھی ہے رہبر کا کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. حرام ہے، کسی طرح سے بھی توہین کرنا حرام ہے. کیونکہ یہ بھی وہ چیز ہے جس سے دشمن استفادہ کر رہے ہیں، جس سے شیعہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. عزیزان، ہم غیر ذمہ دار طرح کے مزاج کے لوگ ہیں. بس میں یہاں بیٹھ کر جو منہ میں آئی کہوں گا، بڑاس نکالوں گا. کیوں؟ اگر اس کو کہو کہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کہتے ہو جو ہونے دو، مجھے کیا پرواہ، مجھے بڑاس نکالنے دو. ہم بڑاسی قوم ہیں، بڑاس نکالنے کو خدمت دین سمجھتے ہیں. ممبر پہ آ کے بڑاس نکالو، جلوسوں میں بڑاس نکالو، ادھر بڑاس نکالو، اخباروں میں بڑاس نکالو. کیوں ہمارے اخباروں میں اتنا کچھ چھپتا ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ صرف بڑاس نکال رہے ہیں. تدبیر نہیں ہے، حکمت عملی نہیں ہے، کوئی بات بھی پھر صرف بڑاس نکال کے چپ کر کے گھر جا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے آرام آ گیا ابھی مجھے. غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر کے آج جو بھی تشیع کا بے گناہ خون گرتا ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو بڑاس نکالتے ہیں غیر ذمہ دارانہ. ہر شہید کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، ہر شہید کے خون کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. خود چین سے امن سے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں پوچھتا، لیکن بے گناہ مارے جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ کسی کے بھی مذہب کی توہین کرو وہ طیش میں آتا ہے. آپ کے مقدسات کی کوئی توہین کرے آپ خوش ہوں گے، آپ پسند کریں گے کسی چیز کی بھی. حتیٰ آپ کے مسجد کی سیڑھی کے اگر کوئی توہین کرے، دروازے کی توہین کرے، آپ طیش میں آ جاتے ہیں. آپ کس طرح ممکن ہے کہ ان کے مقدسات کی توہین کی جائے اور وہ طیش میں نہ آئے؟ جائز نہیں ہے. رہبر نے حکم دیا جائز نہیں ہے. جو بھی کرے گا حرام کام کرتا ہے. علماء و مبلغین دین کو چاہیے کہ وہ مرجعیت اور رہبری کے پیغامات کو سمجھیں اور اپنی قوم کو سمجھائیں. یہ فریضہ ہے ان کا. ڈرتے ہیں، خود اپنی قوم سے ڈرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، دین چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں. مجمع بھاگ جائے گا، نمازی بھاگ جائیں گے، دعوتیں نہیں ملیں گی، مجلسیں نہیں پڑھائیں گے، فلاں ہو جائے گا. ان سے ڈر ڈر کے دین بیان نہیں کرتے، جبکہ رہبر معظم نے صاف صاف بیان فرمایا سب کچھ. اتنا سیاسی بصیرت و شعور ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں کیوں تشیع اس وقت ضروری ہے. اس کے لیے کہ یہ اقدام کیے جائیں، جیسے میں نے آج اشارہ کیا کہ عالمی سطح پر تشیع بھرپور طریقے سے اٹھ چکا ہے. تشیع عزیزان مستقبل کی ایک سپر طاقت ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، آپ یقین جان لیں. مستقبل قریب کی، نہ مستقبل بعید کی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایسے بکیڑوں میں الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر کہ عالمی تشیع کے ہم قدم نہیں ہیں، ہمراہ نہیں ہیں، پیچھے ہیں ہم بہت. عالمی تشیع کسی اور طرف چل پڑا ہے اور جا رہا ہے. ہر مرحلے کے اندر اس وقت تشیع، وہ لوگ جو کبھی تشیع کو سیٹتے نہیں تھے آج تشیع کو بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اپنے لیے، گھبرا رہے ہیں، بوکھلاہٹ ہے ان کے اندر. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمارا فریضہ یہ کہ اپنے آپ کو کم از کم عالمی تشیع کے ہمراہ رکھیں، ساتھ رکھیں کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں گے. انڈیا پاکستان بہت پیچھے ہے، ہر پہلو سے پیچھے. فرد کا فریضہ ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر تشیع کو اس سطح پہ لائیں جس سطح پہ عالمی تشیع پہنچ چکا ہے اور جا رہا ہے.
اس وقت تشیع کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. وہ وعدے خدا کے سچے ہونے کا وقت آ گیا. مستضعفین، پسے ہوئے، افتادگان خاک، ان کی حکومت و وراثت کا وقت آ پہنچا. انشاءاللہ عنقریب خدا تشیع کے ہاتھ سے ان طاغوتوں کو سرنگون کرے گا انشاءاللہ.